ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بیچاری پریشان ہے جماعت احمدیہ کے کنٹینٹ سے، جماعت احمدیہ کی ویڈیو سے، احمدی مسلمانوں کے یوٹیوب چینل سے. وہ بڑے بیچارے نالاں ہیں، بڑے پریشان ہیں. مولوی حضرات ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چینل پاکستان میں بند کروا جائے، یہ ویڈیو پاکستان میں بند کروا دی جائے. اگر آپ نے یہ ویڈیو پاکستان میں بند نہ کروائی، یہ چینل پاکستان میں بند نہ کرایا تو بڑا سخت مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ احمدیت قبول کر رہے ہیں، یہ احمدیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو جلدی سے جلدی بین کروائیں، جلدی سے جلدی بلاک کروائیں. جیسے کہ ہم نے ایک لائیو پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھی تھی کہ کس طرح پاکستانی گورنمنٹ نے یوٹیوب کو ای میل کی اور ای میل کر کے پاکستانی چینل جو ہیں احمدی مسلمانوں کے پاکستان میں چینل جو ہیں وہ بند کروائے. اب یہ پاکستان میں چینل بند کروانے کے بعد ابھی بھی ان کو جو ہے وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ چینل بھی ایک حد تک بند ہوتا ہے، وی پی این سے بھی کھل جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کا لنک جو ہے وہ دوستوں تک شیئر ہو جائے، اس لنک کے ذریعے بھی وہ چینل کھل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اگر بندہ مذہبی چیزیں سرچ کرتا ہو یا جس چیز کے وہ مطلب جس کے متعلق وہ کانٹینٹ متعلق چیزیں سرچ کرتا ہو تو اس کی ٹائم لائن پہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، سامنے آتی رہتی ہیں. اور یوٹیوب کچھ کئی دفعہ ریکمینڈ بھی کرتا رہتا ہے. اب کچھ ویڈیوز میری جو ہیں وہ لوگوں کی ٹائم لائن پہ شو ہو رہی ہیں، ان کو ریکمینڈیشن ہو رہی ہے یوٹیوب کی طرف سے. اس کے بعد پھر مولوی نے یوٹیوب کو پاکستانی گورنمنٹ کو میل کیا، پاکستانی گورنمنٹ کے ملت ترلا کیا کہ بھائی یہ ویڈیو تو ابھی بھی شو ہو رہی ہیں، مہربانی کریں ان کو بند کروائیں، ان کو ڈیلیٹ کروائیں. کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ پھر پاکستانی گورنمنٹ نے یوٹیوب کو اپیل کی ہے، یوٹیوب کو دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، دوبارہ یوٹیوب کے ملت ترلے کیے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو. آپ سے پہلے بھی ہم نے لے کر آپ سے ریکویسٹ کی تھی، ہم نے آپ کو کمپلین کی تھی کہ ان ویڈیوز کو پاکستان میں بین کیوں نہیں کر رہے، پاکستان میں کیوں یہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے پھر جناب یوٹیوب کو میل دھر دی. وہ میل کیا ہے میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آ جائے گی. اس میل میں کیا ہے اور کون سی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں آپ کو وہ بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا. آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا کہ ویڈیوز کیا تھی. ایک تو لائیو پروگرام تھا، لائیو پروگرام سے ایک حصہ کٹ کر کے میں نے علیحدہ سیپریٹ سے اپلوڈ کیا ہوا تھا. مناظرہ تھا وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو آپ اس کو لازمی دیکھ لیجیے گا. یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی آپ کے سامنے. یہ پہلی آپ کو میل نظر آ رہی ہے، یہ یوٹیوب کی طرف سے مجھے موصول ہوئی ہے. یہ 21 ستمبر کو یہ میل مجھے آئی ہے. اچھا لکھا ہے جی یوٹیوب ویڈیو بلاکڈ گورنمنٹ ریکویسٹ. Hi Taryaqul Club, we have received a legal complaint from a government entity regarding your content. After review, the following content has been blocked from view on the YouTube country sites listed below. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیگل جو ہے وہ کمپلین موصول ہوئی ہے گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس ویڈیو کو ہمارے ملک میں ہماری جگہ بین کر دیں، ہمارے حصے میں بین کر دیں. تو انہوں نے پھر پاکستان میں اس ویڈیو کو بین کر دیا ہے. ویڈیو کون سی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادی اور نانیاں زناکار تھی؟ معاذ اللہ. یہ غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں احمدی مسلمانوں پہ کہ دیکھیں مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی دادی اور نانی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس کے اوپر ایک لائیو مناظرہ تھا، ایک لائیو ڈیبیٹ تھی. وہ ڈیبیٹ ایک الگ سے پروگرام میں وہ پروگرام لائیو چل رہا تھا. پھر اس پروگرام کو میں نے الگ سے اس میں یہ لائیو مناظرہ نکال کے الگ سے اپلوڈ کیا. اس کو الحمدللہ ہزاروں لوگ 11,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. لیکن ان کو جو کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے جھوٹ جو ہیں وہ آشکار ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، تو اس لیے پھر ان لوگوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپیل کی کہ بھائی اس کو بند کروائے. پاکستان میں ابھی تک یہ نظر آ رہی ہے. تو نیچے پھر یہ یوٹیوب نے بتایا کہ the content has been blocked from view on the following YouTube country sites. کہاں جی؟ صرف پاکستان میں. یعنی پاکستان کے مولویوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی تک ان کو رپلائی نہیں کیا، مطلب میں نے ان کو نہیں بتایا یوٹیوب والوں کو کہ بھائی اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسا مواد ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو بین کیا جائے. لیکن پھر بھی میں نے پاکستانی گورنمنٹ پہ، پاکستانی ملاؤں کی حالت پر رحم کرتے ہوئے، ان کے حالت پر ترس کھاتے ہوئے، میں نے ابھی تک کو فارم فل کر کے ان کو بھیجے نہیں یوٹیوب کو. میں نے کہا چلو یار یہ اس بات سے اگر خوش ہوتے ہیں تو ہو لینے دو.
ان کو اگر اس بات سے خوشی ملتی ہے، ان کو اگر اس بات سے نیند سکون سے آتی ہے، تو ان کی نیند میں کیوں میں مخل ہوں؟ اس لیے میں نے ابھی تک فارم فل کر کے نہیں بھیجا، حتیٰ کہ چینل کے بارے میں بھی میں نے فارم فل کر کے نہیں ان کو یوٹیوب کو بھیجا کہ بھائی میرے چینل کو پاکستان میں اوپن کر دیجیے، میرے چینل پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کوئی دہشت گردی نہیں پھیلا رہا، میں کوئی ملکی قوانین کے مطلب وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں، میں تو صرف ایک فریڈم اسپیچ کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کبھی ابھی تک ایسا فارم فل نہیں کیا، اور نہ میں بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح ان کو سکون ہے تو رہے کوئی گال نہیں۔ اچھا، یہ جو مناظرہ ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کو لگا دوں گا، تو آپ لازمی اس مناظرے کو دیکھیے گا۔ اچھا، دوسری ویڈیو کون سی ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو، یہ میل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں کیا لکھا ہوا جی؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جناب لیگل نوٹس میں ملا ہے گورنمنٹ سے، تو ہم نے یہ بان کر دیا۔ اچھا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دی معاذ اللہ۔ عرفان شاہ مشہدی، یہ عرفان شاہ مشہدی بریلویوں کا مولوی ہے، بریلویوں کا مفتی ہے، اس نے یہ بات کیا کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالیاں نکالی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بریلویت کی حقیقت ہے۔ تریاقو قلوب کے چینل پر لگی ویڈیو، میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا، لازمی آپ اس کو دیکھیے گا کہ کس طرح ان مولوی حضرات کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوئی ہیں، اور کس طرح بیچارہ یہ پریشان اور جسے کہتے ہیں کہ بڑے سخت قسم کے وہ خوف و ہراس ان میں پھیل چکا ہوا کہ یار احمدیت جو ہے وہ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور یہ ہمارے عقائد و نظریات بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ تو بڑا برا ہو جائے گا۔ پھر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ترلے کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ آف پاکستان یوٹیوب کو ترلے کرتے ہیں، تو پھر لیگل نوٹس کی وجہ سے پھر ان کو کئی دفعہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو ویڈیو تھی۔ ایک تو پہلے میں نے ایک لائیو جو پروگرام کیا تو اس میں تقریباً 30 سے زائد میل آئی ہوئی تھی کہ 30 سے زائد ویڈیوز کی کمپلین آئی ہوئی تھی، اور کمپلین سے ان ویڈیوز کو پاکستان میں بیان کیا گیا، اور پھر پورے چینل کی کمپلین آئی تھی کہ پورے کے پورے چینل کو تریاقو کو پاکستان میں بیان کر دیا جائے، پاکستان میں بلاک کر دیا جائے۔ تو وہ پاکستان میں بلاک ہو چکا ہے تقریباً، یہ غالباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب ان کو پھر بھی چین نہیں ہے، تو آپ الگ سے بھی 2 یہ میلیں بھیجی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھی ہیں۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو نیند تک نہیں آ رہی، بیچارے بڑے سخت پریشان ہو چکے ہیں کہ یار کیا کیا جائے، کس طرح ان کی ویڈیوز کو ہٹایا جائے، کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی ان کی ویڈیوز نہ دیکھو۔ دن رات ہم چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ وہ جسے کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے کے لیے، جستجو کے لیے، حق کی تلاش کے لیے پھر بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے چینل کو دیکھتے ہیں، ان کے وہ عقائد و نظریات کو سرچ کرتے ہیں کہ آیا واقعی مولوی درست کہتے ہیں یا نہیں۔ تو جب وہ تحقیق کرتے ہیں، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ملا حضرات جو وہ کس قدر جھوٹا اور کس قدر دروغگوئی سے کام لیتے ہیں، کس قدر زیادتی اور بےایمانی کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کے ماتھے جھوٹ لگاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کبھی وہ ویسی بات پاتی نہیں ہے جو انہوں نے سنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کی جو ایمان ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی مولوی جھوٹ بولتے ہیں، احمدی جو ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اب آیا ان کی عقائد قرآن کے نزدیک ہیں یا نہیں ہے، اس بارے میں پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس بارے میں پھر وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو خدا کے فضل و کرم سے جو حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ حق کو پا لیتا ہے، اور جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول کر لیتا ہے۔ تو ان کو یہ بات جو ہے وہ جینے نہیں دیتی، ان کو یہ بات ستائی رکھتی ہے، اس لیے پھر یہ اس طرح کی اوچھ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ